بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القابات متبادل اسماء مبارکہ۔ سامعین کرام، یہ جو نقطہ نظر آپ کی پیش خدمت کیا جا رہا ہے، اس کے موجد اور عطا کردہ مرشد سرکار سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری ہیں، جو مولا کریم اجل اللہ کے بہت منظور نظر دور حاضر کے ولی اللہ تھے۔ لیکن دین اسلام میں جبر نہیں ہے، ہر مومن کا اپنا حق ہے فکر اور ریسرچ کا۔ سامعین کرام، ہمارے آج کے اس مہذب معاشرے میں پہلی کلاس سے پی ایچ ڈی تک یہ تو بتایا جاتا ہے کہ اساتذہ کا احترام کیا ہے، بچوں سے کس طرح پیش آتے ہیں، بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، والدین کا ادب کس طرح کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ جو ہمارے وارث حقیقی ہیں، جو اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ان کا ادب احترام پڑھانے بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اسٹیج کے جہاں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاک خاندان تطہیر علیہم السلام کا سب سے زیادہ ذکر ہوتا ہے، وہاں کا حال بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ مقرر حضرات جب اپنے کسی استاد محترم کا تعارف کرواتے ہیں تو الفاظ یہ ہوتے ہیں: میرے استاد محترم قبلہ اوقابہ جناب بٹی صاحب مرحوم فرماتے تھے، اور اگلے ہی لمحے کسی بھی شہنشاہ پاک علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے ان کا واحد مفرد نام بغیر القابات کی کچھ اس طرح بے دھڑک لیتے ہیں کہ کم از کم آج کے دور میں کوئی شریف آدمی اپنے والدین کا تو ایسے نام نہیں لے سکتا، اور یہاں مثال کے طور پر اس طرح لکھنا بھی گستاخی ہوگی کہ جس طرح صاحبان ممبر منٹ کے بعد سٹیج پر ہزاروں کے مجمع میں ان پاک ہستیوں کے اسماء مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ بات احساس کی ہے، پیار اور رشتے کی ہے، کیونکہ اب ادب و احترام ہمیشہ رشتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم غلام کہلاتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے رویے پر بھی نظر ثانی کرنی ہوگی۔ مرشد کریم دام ذل تعالی کے مقاصد حیات پر اگر ہم نظر کرتے ہیں تو ان میں سے ایک اہم مقصد پاک خاندان تطہیر کے ادب و احترام کو رائج کرنا نظر آتا ہے، اور اس ادب کی مزید دلیلیں اور مقصد ہمیں کتاب مجالس المنتظرین میں ملتا ہے، جو کہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر ہم پاک خاندان تطہیر کا ذکر کریں تو پھر اس انداز میں کیا جانا چاہیے جہاں پاک خاندان تطہیر کے اسماء مبارکہ کو تحریر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو وہاں ان پاک ہستیوں کے القابات تحریر کیے جانے چاہیے، جیسا کہ ان پاک زوات کی شان کی طرح ان کے القابات کا سلسلہ بھی دائرہ ادراک سے باہر ہے۔ یہاں صرف آپ کی توجہ اس جانب دلانا مطلوب ہے کہ کہیں ہم شوق عبادت میں ہم کسی گستاخی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے۔ کیا غلام اپنے آقا کا ذکر اس انداز میں کر سکتا ہے جس طرح ہمارے ہاں رائج ہے؟ اگر آپ اس گستاخی کو محسوس کریں تو پھر چند القابات اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے، آپ بھی ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پاک خاندان کا ادب و احترام کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو ضرور سنیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔